ذکر معصوم عالم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش ذکر معصوم عالم میں آپ کا خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل اہل بیت ٹی وی کی یہ کوشش جاری ہے کہ ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں اور دیگر پروگرام بھی اسی حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت فرش عزا بچھا ہوا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں مومنین کہ فرش عزا جب بچھتا ہے تو مجلس کا آغاز مرثیے سے ہوتا ہے۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ ناظرین، آئیے اس مرثیے کے چند بند سماعت فرمائیے۔ محترم سید جمیل زیدی صاحب جو مسقط سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، سماعت فرمائیے جمیل زیدی صاحب سے اس مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ شہزادی کونین میں مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولے نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مزدر و
شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف، سر پیٹ تھی زینب و کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کہ امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر پڑا، لکھا یہ تھا کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے یہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سویم کہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا ابو تراب نے، غیروں سے بھی قبر کو چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری۔ آئیے ناظرین، اب سرزمین فتح پور چلتے ہیں اور وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت آواز محترم ناصر نقوی صاحب سے درخواست کریں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش کریں۔ شہزادی کی بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں نامور نوحہ خان، نامور شاعر محترم ناصر نقوی صاحب۔ سماعت فرمائیے ناصر نقوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے جناب برادر عزیز سلیم امروہوی صاحب کا کہ جنہوں نے ایک بار اور مجھے یاد کیا اور شرف حاصل ہوا مدح خوانی کا۔ پیش کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مرتبت کے حوالے سے، ان کے منزلت کے حوالے سے ایک مسدس ایام فاطمیہ میں پیش کرتا ہوں۔ حاضرین اور ناظرین ملاحظہ ہو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مثل علی نبی کی معاون بطول ہے، مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہے، یہ عورتوں کی بزم میں مثل رسول ہے، اور سجدے جو ان کے در پہ ہوں حق کو قبول ہے، اور خوشنود یہ نبی نہ رضا
حق کی پاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے۔ اور سماعت کریں کہ زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا خدا کا نور ہے، یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہیں آپ کے صفات، لیکن پے ثنا یہی ممکن ہے ایک بار، اور جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں۔ اور سماعت کریں کہ جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا، الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا، لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا، او ایسا لگا قریب در سیدہ ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، اور لکھ اے قلم وہ شعر جو حق کو قبول ہے، ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے، عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں، عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں، عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے، وہ ہے پاسبان حق کے مطالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، عصمت ماب صاحب تطہیر فاطمہ، عصمت ماب صاحب تطہیر فاطمہ، ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ، ام ابی ہمادر شبیر فاطمہ، قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ، ارے اوصاف ان گنت ہے، شرف بے حساب ہے، ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہے، ماں ان کی ہے جو روح
رسالت ماب ہیں، ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہے۔ جزاک اللہ۔ پیغمبر کی وفات ہو گئی، وفات پیغمبر کے بعد مولا کائنات کی ذمہ داری کیا تھی؟ حضرت کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ پیغمبر کا غسل ہے نا، پیغمبر کا کفن، حضرت کو دفن کرنا، یہ بنیادی چیز ہے علی کی ذمہ داریوں میں۔ امیر المومنین ادھر لگ گئے، ادھر کیا ہوا؟ چھپر ہے، چھپر میں بلکہ ایک صاحب نے تو جو ہے تھوڑا کبھی کہتے ہیں نا وقت خریدنا، تو باقاعدہ وقت خریدا اس کے لیے۔ کیسے؟ یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بڑے بھائی ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کوئی کہے گا نہیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے کہا وہ انتقال ہو گیا ہے، وہ جیسے اور بھی گئے اللہ سے ملنے گئے آ جائیں گے، تھوڑا پبلک جو ہے شک میں آ جائے، شبہ میں آ جائے، یہ وہ تب تک بھائی جان آ جائیں گے، مل کے دیکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد غور کر رہے ہیں، بہت اوپنلی نہیں جا سکتا۔ اب وہ ادھر معاملہ چل رہا، ہم کو اس سے بحث ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ ادھر کا سنیے، تیاری غسل کی، خوب توجہ سے سنیے گا۔ تیاری اتنے میں جو چچا ہیں، کیا نام ہے؟ عباس، رسول اللہ کے بھی چچا، امیر المومنین کے بھی چچا، ایج گروپ وہی ہے، چچا بھتیجے تقریباً جو رسول اللہ کے ایج گروپ کے جناب عباس بھی تھے۔ تو اچانک عباس نے کہا، بالکل آج کے حالات پہ دیکھیے گا آپ، عباس سمجھ رہے تھے سیاسی آدمی ہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، دماغ ان کے پاس ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ عباس نے اچانک کہا، علی جی ہاتھ بڑھاؤ۔ واٹ؟ ہاتھ کیوں؟ بیعت۔ یہ عباس کے کمرے کی بات ہے، حجرے کی، غسل کی تیاری ہو رہی ہے، علی ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ بیعت۔ کیا چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ موقع بیعت کا ہے۔ عباس نے اونچ نیچ سمجھائی۔ دیکھیے علی، دیکھو بالکل آج کے حساب سے جیسے آدمی کرتا ہے نا کہ 50 ووٹ یہاں کے ہیں، 15 یہاں کے ہیں، 200 وہاں کے ہیں، یہ مین ہو جائے تو اکا دکا پھٹ کر کے کوئی اوقات کا۔ دیکھو علی، میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، مطلب رسول اللہ کے بھی چچا ہے، تمہارے بھی چچا ہے، میں اگر بیعت کر لوں گا تو بنی ہاشم کا ایک آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، سب ہمارے ساتھ ہیں، اور پلس غدیر کی بات تو ہے ہی ہے، وہ یوں بھی نہیں جائیں گے۔ میں بیعت کر لوں گا تو میری دوستی ہے ابو سفیان سے، میں کہہ دوں گا میرے خلاف نہیں جائے گا، وہ کرے گا بیعت، ابو سفیان کر لے گا تو اس کا ہولڈ ہے بنی امیہ پر۔ دو مین یہی ہے، پھر چھوٹے موٹے تو سب لائن پہ آ ہی جائیں گے۔ یہ بہت اپنے اعتبار سے عباس کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مولا کا کیا جواب ہے؟ چچا یہ وقت اس کا نہیں ہے، میں ان کو چھوڑ کر کے حکومت سازی کے کام میں نہیں لگ سکتا ہوں۔ اب یہ کیسے لیک ہوئی، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے، ابھی اس پر اور کچھ بات کریں گے، وہ شاید کل آئے، صلوات پر محمد وآلہ۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں بات آئے رہے کیا کہ عباس نے پیشکش کی بٹ ریفیوزڈ بائی امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ یہ بات لیک ہوئی، کیسے ہوئی یہ میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، ابھی عمر ہی کیا ہے، پڑھیں گے دھیرے دھیرے تو کہیں نہ کہیں ملے گا، سمجھ گئے؟ آج بھی ابھی کچھ پڑھ رہے، کچھ چیزیں بالکل نئی دکھی ہیں تو دکھ جائیں گی، جب دکھ جائیں گی تو سنا دوں گا۔ جہالت کے اقرار میں عیب نہیں ہے، غلط بات بیان کرنا عیب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں معلوم مجھ کو، مگر اتنا جانتے ہیں کہ لیک ہوئی، کیسے لیک ہوئی میں ابھی آپ کو بتا نہیں پاؤں گا۔ ادھر یہ چل رہا تھا، ادھر یہ کیس ہوا کہ بیعت ہو گئی، اور اب لے کے چچا کو نعرہ وارہ جو بھی لگایا ہو، مسجد نبوی اور پیغمبر کا گھر، علی کا گھر ملا ہوا ہے نا، تو باہر کوئی شور ہوگا، یہیں سنائی دے گا نہیں دے گا؟ ہوا ہنگامہ، مولا نے کہا کیا ہو گیا؟ عباس کو تو بات لگی ہوئی ہے کہ وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے، ہماری تو سنا نہیں تم نے، ہو گیا کام،
मौला ने फिर कहा, चचा कैसी बात करते हैं, मैं इनका जनाजा छोड़ करके हुकूमत में लग जाऊं। ये बात हो गई। अब इसके आगे जनाब फातिमा ने क्या किया है वो इंशाल्लाह कल अर्ज करता हूं। कल वाला जो जवाब सवाल है उसको हल करना जरूरी है। पता नहीं बेचारा आज आया कल ना आ पाए, तो यार ये रोज तो टहलाते हैं, तो इसको आज पूरा कर लेता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहां तक आप आ गए। कुछ लोग हैं, उस पर मैं अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, अगर इकट्ठा कर पाया कल परसों तक तो सुनाऊंगा। जैसे जुबैर रसूल मौलाए कायनात तो पैगंबर के फुफेरी भाई, वो तो बाद में गड़बड़ हुए। तलहा का भी नाम बास किताबों में है, और भी मिक़दाद। ये लोग जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में थे, और ये लोग वो थे जिन्होंने बैअत बोलिए नहीं की थी। तो ये हुआ कि अब कौन कौन है क्या है, तो मालूम हुआ कि साहब फलां 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 फलां, और ये सब लोग वहाँ बैठे हैं अली के घर में। अब ये मैं कल बताऊंगा कि ये आफ्टरनून कैसे हुआ, लेकिन जो किताबें पढ़ने के बाद पता चलता है कि पहले दिन जब ये धमकी उमकी के जो है सिस्टम शुरू हुआ ना, प्रक्रिया, तो वो जोहर के बाद थी, दोपहर के बाद थी। इसलिए कि रिवायत ये कहती है कि इस धमकी उमकी तक शाम हो गई, तो इन्होंने कहा कल करेंगे। तो अब यह हुआ कि बुलाओ। अब उस बुलाने में भी है वो कलिंज। ये लोग आए, मस्जिद में बैठ गए। ये पैगंबर अली का घर है, ये मस्जिद है, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे सिवाय मौला का। तो ऐसा मिला हुआ कि दरवाजा खुलता था कहाँ? मस्जिद में। आके लोग मस्जिद में बैठ गए। एक हुंडा है जिसका नाम है कुनफुज, उसको भेजा गया कि हम लोग यहां बैठे हैं, जाओ अली को बुला लाओ। पहले इन लोगों ने इस केस को शायद, अब ये मेरा जुमला तारीख का नहीं, शायद हल्के में लिया हो, जाओ अली को बुला लाओ। ये गया, दक्कुल बाब किया। वहां रिवायतों के एतबार से अब बात खाली अली की नहीं है, जुबैर मौजूद, मिक़दाद मौजूद, और भी वो लोग मौजूद कि जिन्होंने बैअत नहीं की। इतने लोग होते हुए फातिमा आई दरवाजे पर। क्यों? जनाब फातिमा आई दरवाजे पर, क्या है? कहा अली को भेजिए। इसीलिए मैंने आपको पहले इल्म फातिमा पर गुफ्तगू की। बीबी को यह पता है कि इनकी नीयत क्या है। अली तो नहीं आएंगे, ठीक, चला गया। जो लोग मस्जिद में बैठे थे, हाँ में क्या हुआ? कहने लगे साहब वो अली तो निकले नहीं, फातिमा आई थी दरवाजे पर, उन्होंने मना कर दिया। आप बताइए, क्या हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा आम खातून है? लेकिन इस इंसान का जुमला सुनिए। जब आके मस्जिद में कुनफुज ने यह कहा कि फातिमा ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया और आप चले आए, पहले तो इसको डांटा गया। जुमला जो तारीख ने लिखा हुआ है, माली वलिल मरआ, हमको क्या लेना देना है औरतों से, मतलब तुम औरत से कहने चले आए। ये खुद कितनी बड़ी तौहीन है। सिद्दीक़ा ताहिरा आम खातून है, आम औरत है। अब जो रिवायत कहती है कि ये सब होते होते शाम हो गई, लेकिन एक चीज ये समझ में इनके आ गई कि बैत आसान नहीं है। अब इनको रात भर का टाइम मिल गया प्लान करने का। यहां खुदाई इल्म रखने वाली फातिमा इनके प्लान से वाकिफ हैं। सलावत। अब सुनिए, यहां इनको मौका मिल गया कि आज तो हुआ नहीं, अब क्या करना है। अब इनका प्लान यह हुआ कि चलो कल ही बात करते हैं, लेकिन एक बात यह है कि बैत में भी के न हो, आसान नहीं है। तब अब ये मैं अपनी अक्ल से बात कह रहा हूँ, वो कैसे कह रहा हूँ आपकी समझ में बात आ जाएगी। लिहाजा बेहतर यह है कि तैयारी से चलो। अगर बैत कर ली तो ठीक, कोशिश करके देखते हैं, ऐसे होगी नहीं। अगर नहीं करते हैं तो मार दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो बोलिए मार दिया जाएगा। अरे यार, अली को मारना आसान है,
یہ اتنا بڑا خاندان ہے، جب پورا ہنگامہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہ چیز کہ آپ کون غدیر سے انکار کرتا ہے، کون جو ہے من کنت مولا سے انکار کرتا ہے. ہم تو خود ہی اس بات کے قائل تھے کہ حق. اچھا جب مار چکے علی کو تو جتنے چاہو فضائل بیان کر لو، جتنی چاہو تعریفیں کر لو. علی سے بڑھ کے کون تھا، انہی کا تو حق تھا. ارے ہم نے خود یار غدیر میں ہم نے خود مبارکباد دی ہے، ہم کیسے نہیں چاہیں گے. لیکن بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ علی کو پیشکش کی تھی عباس نے، بٹ ریفیوزڈ بائی علی. جب علی نے منع کر دیا، دیکھیے کیسے گھمایا جائے گا. جب علی نے منع کر دیا تو پبلک کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، کسی نہ کسی کو تو بنانا ہی تھا. مین تو علی کا حق ہے، بٹ جب علی نے ریفیوز کر دیا تو ہم نے چچا کو بنا لیا. ہم تو بڑے پیار سے آئے تھے کہنے کے لیے کہ سر حق تو آپ کا ہے، پیغمبر نے آپ کے لیے فرمایا، لیکن ایسا ہو گیا تو اب تو ان کو بنا لیا ہے، تو اب آئیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ بھی بیعت کر لیجیے. ہم تو حق کا اعتراف کرتے ہوئے بڑے پیار سے گئے تھے علی کے پاس، مگر مایا کی موہ، آج کی لینگویج میں کہا جائے، اس وقت تو علی نے کہا نہیں. اور اب جب معاملہ آیا کہ بھیا حق تو آپ ہی کا ہے، آئیے آپ بھی سب کے ساتھ شامل ہو جائیے، ان کو بنا لیا گیا ہے، تو علی بدل گئے. تو بھیا ہمارے سامنے دو ہی آپشن تھا، یا تو ہم اسلام میں فتنہ پھیلنے دیتے، خوریزی ہونے دیتے، یا سیدھے سیدھے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کے حق میں علی کا قتل ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے ہم نے عظمت اسلام کی خاطر علی کو مار دیا. علی کا قتل ہو جاتا اور یہ قتل خدمت اسلام بن جاتا. سمجھ گیا؟ اس پلاننگ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس کے پاس ادھر کا علم ہے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے آپ بات کیا ہوئی؟ لہذا میرے بچے دل سے یہ نکال دیجئے کہ علی نے فاطمہ کو بھیجا، خود گھر میں بیٹھے رہے. یہ میٹر ہی نہیں ہے، میٹر یہاں ہے کہ فاطمہ نے علی کو روکا، آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گی. اس لیے کہ بیوی کو پتا ہے کہ پوری رات بھر محنت کر کے پلان بنا ہے، اور اچانک یہ جو علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کس کے ساتھ کر بیٹھیں گے؟ میرے ساتھ. میری جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ کی کتنی بڑی قربانی. میں شہید ہو جاؤں چلے گا، مگر علی نبی بنا کے گئے ہیں، کم از کم علی کو مار دیں گے، ان کے پاس 50 جواب ہے، لیکن جب مجھ کو ماریں گے تب دنیا کو قیامت تک جواب دیتے نہیں بنے گا. بھیا بیعت کا معاملہ میٹر علی سے تھا نا، سارا اختلاف تمہارا علی سے تھا. تم کو فاطمہ نے کیا تمہارا بگاڑا تھا، جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا پیغمبر ہاتھ چومتے تھے، جس کو پیغمبر اپنی جگہ بٹھلاتے تھے. اب سمجھے آپ، جناب فاطمہ نے ایک اپنے اس عمل سے کہ آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گی، ساری پلاننگ فیل کر دی. صلوات بر محمد آل. اب آپ سمجھے کہ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. یعنی حضرت صدیقہ طاہرہ نے اپنی جان کی بازی لگا کے اس ولایت کے سسٹم کو بچایا. معاملہ صرف علی کا نہیں ہے، پورا جو سلسلہ ولایت ہے امام زمانہ تک، اس پورے سسٹم پر احسان ہے صدیقہ طاہرہ کا. اور یہی وجہ ہے جس بھی امام کو آپ دیکھیں گے، بلکہ وقت ہوا کل یا پرسوں سناؤں گا آپ کو، یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، جتنا آپ کی عقیدت حضرت صدیقہ سے بڑھتی جائے گی اتنا ہی اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی.
اس لیے کہ پورے سسٹم پر احسان کیا ہے علی کی زندگی بچا کے فاطمہ زہرا نے. اور ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں کل بات کہاں پہنچی. یہ لوگ آئے, علی کو گھر سے باہر نکالیے. بی بی نے کہا علی نہیں جائیں گے, ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے جملہ صرف اتنا ہے, وَإِن کا مطلب ہوا کریں, چاہے جو ہو, یعنی چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو چاہے جو ہو, ہم آگ لگا دیں گے. اور آگ لگائی نہیں. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, پھر آگے بڑھ جائیں گے تو یہ چیز رہ جائے گی, کل بھی نہیں پڑھ, کہ اسی نے جس نے یہ حرکت کی ہے اس نے شام کو خط لکھا کہ ہم نے کیا کیا کیا, کیسے بنایا ہے. اس میں وہ آدمی خود لکھتا ہے کہ ذا ہم لوگ دروازے پہ گئے تو پہلے تو ہم نے چاہا کہ دروازے کو ڈھکیل کے گھس جائیں. پیچھے جناب فاطمہ ہیں دروازے کے پیچھے, اور فاطمہ زہرا کا ہاتھ سلام اللہ علیہ چادر میں لپٹا ہوا. بی بی نے ہاتھ بڑھایا دروازہ بند کرنے کے لیے. یہ کہتا ہے میرے پاس کوڑا تھا, میں نے اس چادر میں لپٹے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ پر اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی, یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. دروازے میں آگ لگا دی گئی. وہ سنا آپ نے, یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. بی بی جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائی. روایت کہتی ہے کہ آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. اسی قنفذ نے بی بی کے بازو پر کوڑا مارا, مگر وہ پہلا والا آدمی جس نے دروازے پہ یہ کیا تھا, روایت کہتی ہے اس نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی تلوار ماری, وہ دستے سے وار کیا ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی, یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی. فزا مجھے پکڑ لو, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا میرا بچہ مر گیا. ماشاء اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ادھر خود مولا بھی فرماتے ہیں, یا فضہ ادرکی مولاتکی, ارے فضہ اپنی بی بی کی خبر لو. اس حادثے کی بنیاد, اس میں کچھ اور چیزیں انشاءاللہ بات, اس حادثے کی بنیاد پر جانتے ہیں ہوا کیا؟ صدیقہ طاہرہ بے ہوش ہو گئے, غش آ گیا. تو مین شخصیت جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہی تھی امیر المومنین کی حمایت میں, وہی مین لیڈر یا مین رہبر بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہو گئی ان کو موقع مل گیا. ادھر فاطمہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہوئی, ادھر امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. اور حمایت کرنے والا نہیں ہے, وہ تو غش کے عالم میں ہے, وہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہے, گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا. یہاں تک روایات میں ہے کہ ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا, دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں. بس 2-3 منٹ لے کے آئے مسجد میں. جو مسجد کی داستان ملتی ہے وہ یہ کہ امیر کی گردن پر سلام اللہ علیہ تلوار رکھ دی, بیعت کرو نہیں اڑا دیں گے گردن.
अब आप वो बातें समझ रहे हैं जो मैंने अर्ज किया, बैयत करो वरना मार देंगे। बास किताबों में है कि हजरत की मुट्ठी इस तरह बंद थी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं खोल के हाथ छुला के शोर मचा दे, हो गई हो गई हो गई, बैयत हो गई। ये तो मस्जिद का हाल है। अब आइए घर का। थोड़ी देर के बाद बीबी को इफाका हुआ, यानी होश आया। जैसे ही होश आया, ना अपना दर्द, न कील, न मोहसिन, कुछ नहीं। पहला सवाल यह है मुदाफ़े विलायत। असली दुश्मनी फातिमा ज़हरा से वजह उसकी है। जैसे ही होश में आई, पहला सवाल, अली कहाँ गए? जवाब दिया गया, अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर रिवायत यह है कि सर पे रिदा डाली, घर से निकल पड़ी। एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा और ये बात अक्ल में भी आती है, वो लिखते हैं कि इस हादसे के बाद बीबी से चला नहीं जा रहा था। इस बात ही समझ में आती है कि तब का खानदान की, बनी हाशिम की दो औरतों ने दोनों तरफ से बाजू थामा, पकड़ा के घर से बाहर लाए। 2 मिनट शायद बाहर आई, फरमाती है खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूंगी। 5वें इमाम की बज़्म है, इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह। ऐसे ही जिक्र चल गया बीबी की मुसीबतों का। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर हमारी दादी नबी का कुर्ता सर पे रख लेती, मदीने में एक आदमी जिंदा न बचता। ये कुर्ता रख लेना मतलब बद्दुआ कर देती। ये एक रिवायत। एक रिवायत ये है कि सलमान फारसी कहते हैं कि बीबी जैसे ही निकली, फरमाती हैं अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दो। सलमान कहते हैं कि जैसे ही बीबी ने ये जुमला कहा ना, मस्जिद नबवी लरस के ऊपर उठने लगी। ये कैफियत हो। उधर मैं आपको बता चुका कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की गर्दन पे तलवार है, बैयत करो वरना। कितना करीम है मेरा मौला, कितना अजीम है मेरा मौला। अच्छा, अगर बीबी बद्दुआ कर देती, जैसा कि 5वें इमाम ने फरमाया और अभी अर्ज करता हूँ मौला ने भी यही कहा कि अगर ये बद्दुआ कर देती, मदीने में कुछ बचने वाला, बद्दुआ कर देती कुछ न बचता, उससे मौला से कोई मतलब था? कल को तारीख लिखती कि नबी की बेटी को इतना सताया गया कि नबी की बेटी ने बद्दुआ कर दी, मदीना तबाह हो गया। मौला से क्या मतलब था? लेकिन वाह रे मेरा मौला, कितना करीम है मेरा आका। कहते हैं कि उधर अमीर के गर्दन पे तलवार है, जैसे ही बीबी ने यह जुमला कहा, अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगी, या अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता, दोनों का मतलब है कि अली को छोड़ दो वरना बद्दुआ कर दूंगी। उस आलम में जबकि तलवार है मौला की गर्दन पर, रिवायत कहती है मौला ने बुलाया, सलमान यहाँ आओ। सलमान आसपास, सलमान यहाँ आओ। जी मौला। सलमान दौड़ जाओ। अरे सलमान जल्दी करो। सलमान, अगर जहरा ने बद्दुआ कर दी, मदीने में एक आदमी नहीं बचेगा। सलमान, ए सलमान दौड़ जाओ, जाके फातिमा से कह दो घर चली जाए, फातिमा से कह दो। सलमान कहते मैं आया, मैंने कहा बीबी आप रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, आप अज़ाब इलाही का सबब न बनिए। फरमाती है सलमान मेरा भी मिजाज नहीं है ऐसा। तब देखिए वही, क्या देख नहीं रहे हो, ये लोग अली को कत्ल करना चाहते हैं, अली को मारना चाहते हैं। सलमान मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर लूँ? सलमान कहते बीबी तो मैं खुद से कहने नहीं आया हूँ, तब का मुझसे अली ने कहा है।
ہے پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی، ان سے پوچھتا ہوں کون ہے دنیا میں ایسی عورت جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو؟ اور ایک جملہ صرف زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ علی نے کہا ہے جی، فرماتی ہے میں علی کی اطاعت گزار، اور یہ کہہ کے بی بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا